الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الناس کی آخری آیت کا درس سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آخری آیت میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالنے والے یہ شیاطین انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا من الجنتی، جنات میں سے، والناسی، اور لوگوں میں سے۔ جنات میں سے جو شیاطین ہیں، رب کے نافرمان ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالتے ہیں، جنہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے اندر جو بھی برائی کی طرف بلاتے ہیں، کفر و شرک کی طرف بلاتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر برائی کا خیال ڈالتے ہیں، وہ بھی در حقیقت انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ اس نے دونوں شیطانوں سے پناہ مانگی گئی، من الجنتی، جنات میں سے، والناسی، اور لوگوں میں سے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں دیگر مقامات پر بھی جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، انہیں شیطان کہا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اور وہاں شیطانوں سے مراد ہیں ان کے کافر سردار، ان کے کافر دوست، وہاں جنات مراد نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو اپنے شیطانوں سے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی اس آخری آیت میں یہ واضح بیان کیا گیا کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ شیاطین ہوں، چاہے وہ انسان ہوں،
دل کے اندر برائی کا خیال ڈالیں یا تمہیں برائی کی طرف بلائیں، تمہیں رب کی نافرمانی کی طرف بلائیں، تو در حقیقت وہ شیطان ہیں، اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر شریر کی شرارت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ دو صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، ان پر قرآن کا اختتام کیا گیا۔ ان دو صورتوں کے اندر مفسرین نے بڑے نکات بیان فرمائے ہیں، علمی نکات، نقطے، باریکیاں۔ ان نکات میں سے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق میں اپنی پناہ کا ذکر فرمایا تو وہاں اپنی ربوبیت کو صرف ایک بار ذکر فرمایا، برب الفلق، برب الفلق، صبح کے رب کی، قل اعوذ برب الفلق، اور جن کے شرور سے پناہ مانگی گئی انہیں 3 بار ذکر کیا گیا، من شر ما خلق میں اجمالاً، اور پھر اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ اندھیری ڈالے، یعنی چاند کے شر سے یا اندھیری رات کے شر سے، ایک، ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، 2، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی جن کا شر تھا انہیں 3 بار ذکر کیا گیا کہ یہ 3 چیزوں کا شر ہے، اور اپنی صفت ربوبیت کو ایک بار ذکر کیا۔ اور وہاں جو شر ہے وہ جسمانی شر ہے کہ اندھیری رات میں جو جادو ٹونے کیے جاتے ہیں یا گروہ میں جو پھونکا جاتا ہے، یا حسد کرنے والا جو حسد کرے گا وہ انسان کے ظاہر کو نقصان پہنچا سکتا ہے ظاہری طور پر۔ لیکن جب بات آئی قلب کی اور وسوسوں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت ربوبیت کو 3 مرتبہ ذکر کیا۔ وہاں شر کو کتنی بار ذکر کیا گیا؟ 3 مرتبہ، اپنی صفت ربوبیت کو 1 مرتبہ۔ لیکن جب بات آئی شر، اور ایسا شر جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت کو 3 بار ذکر کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور کس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ ظاہری نقصان سے بڑھ کر روحانی نقصان ہے، دل میں وسوسے کا آنا یا برائی کا آنا اور پھر انسان کا اس کی طرف لگ جانا، دلی وسوسے، یہ ظاہری جسمانی نقصان سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ اگر شیطان لعین انسان کے دل کے اندر کفر یا شرک کو یا برائی کو ڈال دے تو پھر انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دے، اور یہ آخر دم تک اس سے باز نہیں آتا۔ اب شیطان لعین سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ اگر شیطان لعین کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو تم اپنے رب کی پناہ طلب کرو۔ قرآن میں جہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آئے، فاستعذ باللہ، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جہاں پر بھی شیطان کا ذکر کیا گیا اور اس کے شر سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا تو ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ کی پناہ انسان طلب کرے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت اسی وقت حاصل ہوگی جب ایک انسان اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر فرمایا گیا جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے، تم سے بھی زیادہ قریب، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ انسان کے اتنا قریب ہے کہ خود انسان کا نفس بھی اس کے اتنا قریب نہیں ہے۔ اللہ ہمارے احوال کو جتنا جانتا ہے اتنا ایک انسان خود بھی اپنے احوال کو نہیں جانتا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرمایا گیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں بے شک میں قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی،
میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو شیطان سے حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کثرت سے دعائیں مانگے۔ استعاذہ، اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ بھی در حقیقت دعا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ استعاذہ دعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ راہ پا جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان جب اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان جب شیطان کے یا برے لوگوں کے کہنے پر چلتا ہے، برے لوگوں کے کہنے پر یا شیطان کے کہنے پر چلتا ہے، تو در حقیقت وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی انسان اگر رب کی اطاعت کے بجائے گناہ اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو پھر شیطان لعین اس کا دوست بن جاتا ہے اور پھر اسے نور سے اندھیریوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ انسان اس طرح بھی طلب کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فلق، سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کرے، انہیں پڑھے، اسے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تیسرا، انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ طہارت سے رہے، باوضو۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، پاکی کی حالت میں، شیطان لعین کا اس پر وار نہیں چلتا۔ ہمیشہ شیطان کے وسوسے اکثر ان پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی بھی وقت انسان ناپاکی کی حالت میں نہ رہے۔ اگر رات کو بھی غسل کی حاجت ہے تو اس میں تاخیر نہ کرے، صبح تک کا انتظار نہ کرے، فوراً وہ غسل کر لے، کیونکہ جتنا عرصہ یہ ناپاکی کی حالت میں گزارے گا شیطان لعین اس پر غالب رہے گا۔ جیسے اسے غسل کی حاجت ہے یا اسے وضو کی حاجت ہے، فوراً پاکی حاصل کرے کہ پاک لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، خاص طور پر آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایسی آیات ہیں، یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان کا پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے، اسی طرح سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی کو پڑھے۔ انسان جب سونے لگتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان سونے لگتا ہے تو ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ ہے اور شیطان دونوں اس پر کوشش کرتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تو نیکی پر اپنا اختتام کر، یعنی نیک کام کر کے سو، اور شیطانی لعین یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو برائی پر اپنا اختتام کر۔ اگر انسان برائی کرتے ہوئے سوتا ہے تو پوری رات شیطان کا اثر اس پر رہتا ہے، اور اگر انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے تو پوری رات اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے انسان آیت الکرسی پڑھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، طہارت کے ساتھ سوئے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگے گا، باوضو رہے گا، تو انشاءاللہ اس کا دل سلامت رہے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر رہے گا، اور شیطان لعین کے شرور سے اللہ اسے حفاظت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبح شام 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرحومین کے سال ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم 29ویں پارے کا آغاز کریں گے، لیکن دیکھتے دیکھتے ہم نے 30واں پارہ شروع کیا تھا عامہ سے، اور آج الناس اختتام ہو گیا۔ انسان بس وقت دے، اور علم دین کی مجلس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضور کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے،
حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض گزار ہوئے یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی کی 1 ساعت باقی ہے۔ شارحین حدیث نے کہا عصر سے مغرب کا وقت تھا، 1 ساعت، فرمایا ان کی زندگی کی 1 ساعت باقی ہے۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ تمہاری زندگی کی 1 ساعت باقی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ کس میں مشغول ہو جاؤ؟ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس کے تحت شارحین حدیث نے لکھا کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہوتی تو رسول اللہ آخری ساعت میں انہیں اس کا حکم دیتے۔ آپ نے علم دین سیکھنے کا حکم دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم دین سیکھنا سکھانا اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے۔ اچھا، کل سے ہم یہ کوشش کریں گے، جیسے آج بھی ہمارے 14 منٹ ہو گئے، میں ٹائم آگے رکھتا ہوں کہ 12 منٹ سے آگے نہیں جائے، لیکن کل سے ہم کوشش کریں گے کہ 10 منٹ کے اندر اندر صرف ایک آیت اس کا ترجمہ اس انداز میں بیان کریں کہ ترجمہ ہمارے ذہن میں فکس ہو جائے۔ تبارک الذی، تبارک برکت ہے وہ ذات، تو برکت کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے، تو برکت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو شاید سمجھ بھی نہیں آئے، کوئی بھائی زیادتی کو کہتے ہیں برکت، تو تبارک الذی ایک ایک لفظ کا معنی، بس ایک آیت انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ایک آیت اگر دوسری آیت کا ربط ہوگا تو پھر 2 آیتیں لے لیں گے، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے 10 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ جو ہے ہم روزانہ اپنے درس کا اختتام کر دیں، پھر اگلا درس آگے کریں گے، لیکن آپ کوشش کریں خود بھی اس میں تشریف فرما ہوں، اس کی دعوت کو عام کریں، جتنے لوگوں کو آپ لے کر آئیں گے وہ بیٹھیں گے تو ان کے سننے کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ قرآن سیکھتے سکھاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک، اے پروردگار، تیری دی ہوئی توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہم تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر رہے، ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک، سورہ نبا سے سورہ ناس تک جو درس دیا گیا، سنا گیا، اس پر اپنے شایان شان ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک، اس کا ثواب ہم اپنے تمام مرحومین کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص پہلے جو اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان نہ رہے، انہیں احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ قاری حضور بخش صاحب کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ حاجی فاروق پراچا صاحب، تاج بابا، مرزا صاحب، آفاق صاحب اور تمام مرحومین کو احسال کرتے ہیں قبول فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، شعبان کی عظیم ساعتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو تیری پناہ، تیری حفاظت عطا فرما۔ جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے ہی اپنے فضل سے عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔